بائیں جانب دیکھتا ہوں، فرمایا میرے وہ اولاد جو جہنمی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والے، فرمایا میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے۔ اب سوال پیدا ہوا، قاری صاحب وہ آسمان پر تو اللہ کے نبی گئے، لیکن آدم علیہ السلام وہاں پر ان کی اولاد کیسی؟ تو یاد رکھیں اللہ نے جو پہلا آسمان بنایا ہے، تمام جو آسمان ہے یہ شیشے سے بھی زیادہ صاف ہے۔ پہلے موٹائی کی بات کی نا میں نے، شیشے سے بھی زیادہ صاف ہیں، لیکن جہاں پر اللہ نے ہماری روحوں کا مسکن رکھا ہے تو اللہ کا نبی ہو، اللہ اپنی پھر اس کو اولاد سے غافل رکھے؟ تو یہ آپ دیکھ رہے تھے، پھر آپ کے فرماتی ہیں تو جب دیکھا تو فرمایا پھر میں آگے چلا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی ایک بات میں اور عرض کر جاؤں، ہمارے یہاں جو کچھ لوگ جاہل ہیں وہ آدم کا معنی کرتے ہیں کہ آدم کہ سانس آ گیا، ایسے کہتے ہیں نا، کبھی سنا ہوگا آدم، لیکن یہ معنی جہلوں کا گھڑا ہوا ہے، دین کا یہ معنی نہیں ہے۔ آدم کا معنی ہے گندم گو، گندمی رنگ والا۔ آدم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم کہ سا آ گیا، نہ، آدم کا معنی میں نے کیا عرض کیا ہے، گندم گون، یہ رنگ ہے۔ یہاں پر ایک میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، سنیں گے، پھر پہلے آسمان کی بات کرنے کے بعد میں یاد کہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی محفل ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ جب محفل ہے نا تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور فرمایا اپنی پھپھی نو کھادا کرو، اپنی پھپھی نو، سمجھا رہی گل کی نہیں آ رہی، کھادا کرو اس سے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو یہ کھلایا کرو۔ فرمایا تمہاری پھپھی تجھے بہت طاقت دینے والی۔ تسی بڑے حیران ہو گے کہ آدم علیہ السلام تا کلے ہی دنیا تے آئے۔ سوال کو ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب میں بلاتا ہوں تو میرا وہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ بس میں اپنا بولی جاواں، لیکن جو آتے ہیں کچھ نہ کچھ میں، میری کوشش ہوتی ہے کہ دینی مسئلہ ان کے ذہن میں داخل ہو، اسے کوئی یاد رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا نبی اللہ، آدم اکیلا، آدم اکیلا، یہ پھپھو کیسے آ گئی؟ اب یہ جناب روح البیان میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، آپ نے فرمایا جب میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پیو دے خوش ہو گئے، کرو سبحان اللہ کہہ لیا کرو، جڑا لڑے ہے تے کو چپ رہا کرے۔ اور یاد رکھو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں سزا نہیں پالے گا۔ دنیا میں سزا جو ہے نہیں پالے گا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کل بچوں سے کہا تھا کہ ماں دے پیر چم کے آیا جی تے پیو دے متھا، وہ آج سے وہ پوچھنا، مجھے بات آئی تو مجھے یاد آ گیا، آج سے وہ پوچھنا بچوں سے ایسے ہی نا، مجھے یاد نہیں رہا، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، جھوٹ نہیں بولنا، سیرے پیو دا متھا چمیا کہ نہیں چمیا؟ تو بول بھی نہیں نا، بس تھوڑے ساتھ بچے بڑے مؤدب ہیں، لیکن یہ میں طریقہ کار شروع کرا رہا ہوں انشاءاللہ، یہ بچے سارے رن مرید نہ بنن تے باپ ماں باپ مرید بنن۔ دیکھو نا کتنی لعنت ہے، جس ماں باپ نے پیدا کیا اللہ کی توفیق سے، بچے دی شادی ہو گئی، امی ابو تیرے نال میرا گزارا نہیں ہے، اور پھر جب 5-6 بال ہون نا جی صاحب، پیو دے 5-6 پتر ہون تو پھر وہ ماں باپ نو وانڈ لیندے نے۔ میری بات اچھی لگے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے،
غلط لگے پھر بھی کوئی بات نہیں کہو کہ بات میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اے جی چھوڑ جائے نا جی اے میری امی یہ اج بڑے برا کو رہے گی 5-6 دن جی جا پیو ہے گا وہ مہینہ کہ نہ دو پاس رہے گا. یاد رکھو جب اللہ نے اکٹھا بنایا ہے وہ ماں باپ نے اولاد کو اکٹھا رکھا تو کتوں لائن پیدا ہو گیا کہ رب دے فیصلے میں تو اپنا فیصلہ اپنا کر رہا ہے. تو خدا کے لیے جس ماں باپ نے تجھے پالا تمہارا احساس کیا اب جب تم جوان ہو چکے ہو تو خدا کے لیے ان کو پیٹ کر کے بھی نہ سویا کرو. حضرت صاحب بات آ گئی میرے نا اچانک دل کو درد جب ہوتی تھی نا تو موت میرے سامنے ہوتی تھی. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا نا رات کو مجھے فون آیا تو اس کی بات میں بیٹو میں آپ کے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا, میں بیٹوں سے اپنی چپ کراؤ میں جو نوجوان بچے ہیں ان سے بات میں شیئر کر رہا ہوں. میں تو رات کو مجھے فون آیا تقریباً 10 بجے سر. وہ نے ماشاءاللہ ایم اے کیا ہوا ہے, وہ ہیڈ ماسٹر ایسے تو نہیں بن جاتا, 18ویں اسکیل کا تھا تو مجھ سے یہ کافی پیار کرتا تھا. تو اس نے فون کیا مجھے, اس نے نا میں موبائل بند کرنے لگا, اس نے کہا قاری صاحب ایک میری بات سن لو. میری آنکھوں سے آنسو تھے. میں نے کہا اب زندگی ساتھ دے یا نہ دے تو مجھے فکر مسجد کا ہے, بچے چھوٹے ہیں. تو اس نے کہا قاری صاحب ایک میری گل سن لا, انسان کی 2 جوانیاں ہیں. نوجوانوں میری بات کو یاد رکھنا, جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اس نے کہا قاری صاحب ماں باپ کی 2 جوانیاں ہیں, ایک جوانی وہ ہے جو انسان کی ذاتی ہوتی ہے جس کو اللہ جوانی کہتے ہیں, انسان کی ذاتی جوانی ہوتی ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے وہ رو بھی رہا تھا قاری صاحب دوسری جوانی وہ ہے انسان بڑھاپے میں ہو اولاد ماں باپ کا ادب بھی کرے اور ہر مقام پر جی بھی کرے. تو یہ بات غلط نہیں اس نے کہی. تو نوجوانوں اللہ آپ کو کروڑ برے زندگی عطا فرمائے, لیکن کبھی بھی ماں باپ کی غلطی بھی ہو تو اس طریقے سے بولیں جس سے اس کو تکلیف کوئی نہ ہو. یار جدو دادی دادا بڑا ہو جاتا نا, بڑھاپا جنہیں بادشاہی کیتی ہوئے, پوتے پوتیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو منگتے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے سرداری کیتی ہوتی ہے تو صرف ہے کہ تھوڑی دیکھو نا بھی چکھ لی بھی ہے سالن کس طرح پکا ہے, کیونکہ وہ اپنی انا کو رکھتے ہیں کہ بچے کہیں یہ ڈر کے یہ نہ کہیں کہ ہمارا ماں پہ بھوکا ہو گیا. تو خدا کے لیے نوجوانوں ایسا ماحول پیدا کرو جس میں ہر لمحہ تم ماں باپ سے دعائیں دیتے رہو. نوجوانوں میری بات تو ذہن آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کل سے ہم بات کر پڑی تھی تو میں نے اللہ کی توفیق سے ایک میں نے بچوں سے کہا ہے جملہ میں پچھلی دفعہ کہا تھا, اس کل نہیں کہا کہ میں کیا بچیوں رن مرید بننا جے تو پھر تم دعاواں ماپیاں دی کون لبنیاں. تو میں نے کل سے یہ دوبارہ پھر یہ ایشو بات شروع کی ہے. بھائی صاحب بچے ماشاءاللہ کافی تعداد مسجد میں, اب بیٹھنے کی جگہ بچوں کی بھی نہیں ہوتی, اللہ کا یہ احسان ہے. تو میں نے بچوں سے کل وعدہ لیا لیکن آج پوچھ نہیں سکا, وہ باپ کی بات آئی تو میں نے سختی سے کہا ہے کہ صبح جب آؤ ماں کے پاؤں چومو اور باپ کا ماتھا جو ہے وہ چوم کر آیا کرو. تجھے علم نہیں ہے کہ یہ تمہارے عمل سے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے کتنے غم جو ہے اللہ دور فرما دیتا ہے. ہاں آدم علیہ السلام جو تھے نا تو پھپھی کھایا کرو. آخری جسے پاک پھر جاتا ہوں گا میں. صحابہ کرام نے کہا یا نبی اللہ پھپھی کتوں آ گئی؟ اللہ اکبر, یہ حدیث پاک ذہن نشین فرمانا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے اللہ نے ملائکہ کرام سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ, فرمایا مٹی لے کر آؤ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے. یہ تمام دنیا کے وسط میں ہے, انسان کے جسم میں جو یہ ناف ہے اس کو عربی زبان میں سرہ کہتی ہیں, یہ جسم کے درمیان میں ہے. اللہ کا نظام ہے نا. اللہ اکبر. جب بنایا گیا
بنایا گیا تو تھوڑی سی مٹی باقی رہ گئی. تھوڑی سی مٹی، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. تھوڑی سی مٹی ہی باقی رہ گئی. اللہ اکبر. ملائکہ کرام نے کہا یہ بابا جی کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر. فرمایا یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس مٹی کو فلاں جگہ رکھ دو. جو مٹی کیا تھی وہ بچ گئی تھی نا، مٹی کو وہاں پر رکھ دو. اللہ نے اس مٹی سے کھجور کو پیدا فرمایا. اس کو پیدا فرمایا، کھجور کو پیدا فرمایا. میرے نبی نے فرمایا کیونکہ آدم کی ابھی جناب والا مٹی جسم بن رہا تھا، آپ کی روح نہیں پھونکی گئی، ساتھ پھوپھی بھی اللہ نے ہماری بنا دی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا فرمایا کھجور خود بھی کھایا کرو، اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو کھلایا کرو. فرمایا اس سے طاقت جو ہے اللہ پیدا فرما دیتا ہے، طاقت اللہ پیدا فرما دیتا ہے. تو حضرات گرامی، پہلے آسمان کی تھوڑی سی میں نے سیر کرائی کہ اللہ کے نبی کو، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی. میں نے پچھلے واقعات کو چھوڑ کر پہلے آسمان کو لیا ہے. اب جو ہم تسبیح کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، یہ کس ملائکہ کرام کی یہ تسبیح ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے جو ہے وہ آپ کو عرض کیا جائے گا. تو میری تمام تقریر کا جو لب لباب ہے، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، کیونکہ بعض لوگ جہل جو ہیں ایسے سوال کرتی ہیں جس سے ایمان والا علم نہیں ہوتا، بخلا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب میں نے امامت کا آغاز کیا تو انہوں نے مجھ سے مسئلے پوچھے، میں جواب دیتا رہا. تو ایک جٹ حقیقت بات کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب بھئی جدو رب نے آسمان گھڑیا سی تو چھوڑے کیڑے پاسے گئے. تو یقین جانیے کہ میرا مسجد کا جو انٹرویو لینے والے تھے نا، ان کا یہ پہلا سوال تھا. یہ نہیں پوچھے ابھی سنتا کنیاں نے، رکعتاں کنیاں نے، جیو جی ہمو وہ چماٹ جیو جی عوام ہونی ہے. جن مسئلہ جنہیں امام کا ٹیسٹ لینا ہے جی، جنہوں اپنی نماز بھی نہ آتی ہے تو نہیں وہ کچھ ہی کہنا ہے. ایسا مجھے جواب نہیں آیا. تو ایک بابا سی انہیں پھر نا اپنی زبان نال منہ کر کے نا تو پھر کہنے لگا بھئی یہ مولویوں نو سور کوئی نہیں ہے گی، یہ سارے جٹاں نو سور ہے گی. انہیں آکے چھوٹے کتنے گئے؟ انہیں آکے وہ پہاڑ نہیں رکھے، نال جڑے پہاڑ نے یہ آسمان دے چھوڑے ہے. تو مسئلہ میری بات کیا یہ ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے. ہاں مسئلہ جاتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کو بڑا کام دے گا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے نبی کو زیارت کرائی، اللہ نے سیر کرائی. اللہ کی شان تو یہ ہے لیس آخبہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال تو ہے ہی نہیں. اللہ تو مقید ہے ہی نہیں. تو مولوی صاحب رب جو آسمان تے لے گیا تو زمین تے پھر کون سی؟ اس کا جواب قرآن کی روح سے میں دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. مجھے بولیں اگر آیت آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. ساتھ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کہا. تو اب سوال یہ ہے اللہ نے، اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں. تو جواب یہ ہے جیسے اللہ کی کیفیت ہے وہ جانتا ہے، اللہ کی حیت ہے وہ جانتا ہے، ہر مقام پر ہے. اللہ نے نہ اپنا آپ چھپایا، نہ کسی چیز کو اللہ نے محبوب کے لیے چھپایا. بس یہ ہے ایک معراج. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کریں. آخر پر میں عید امام بات آ گئی تو میں اس لیے کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں میں کہ سدا ہم نے دنیا میں نہیں رہنا. ماں باپ کی قدر کریں. اگر دونوں ہوں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے. اگر دونوں نہ ہوں
اللہ کے فیصلے ایک تو ہوتا ہے نا، جب دونوں چلے جائیں تو پھر تو ان کی قبول پہ جائیں، دعا کریں، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں، ایک میری ایک عہد امام اور جن بچوں کا میں استاد ہوں ان سے میرا آپ سے میری منت ہے جو بڑے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کو میرا حکم ہے، خدا کے لیے دن زندگی 100 سال جی لیں، کروڑ سال جی لیں، جانا پھر بھی اسی مٹی کے نیچے ہے، نیچے مٹی ہوگی، درمیان میں خالی ہوگی جگہ، اوپر کیا ہوگی بھی مٹی ہوگی۔ تو خدا کے لیے ماں کے پاؤں چوما کرو، ماں جیسی بھی ہے، گالیاں نکالے کچھ کرے کوئی بات نہیں، ہے تو گالیاں کر دی نا، ہے تو غصے ہوتی ہے، باپ ہے تو ماتھا چوما کرو، اس سے بڑا اجر ملتا ہے۔ میرا اللہ میری جو نیکیاں ہیں اسے قبول فرمائے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ کبھی کبھی جایا بھی کرو، نہ جا سکو تو کم از کم جہاں پر اپنے یہ دعا کرتے ہو وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر والدین کو بخش دیا کرو، ان کی جب روحیں راضی ہوں گی تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی خوشی دے گا اور آخرت میں بھی خوشی دے گا۔ آپ حضرات کا بہت ہی شکریہ، جس میرے بھائی تم پڑھنی ہے پڑھ سکتے۔